اسلام آباد کی ایک عدالت نے حکومت کی درخواست پر حکم جاری کیا ہے کہ ملک میں 27 یوٹیوب چینلز پر پابندی عائد کر دی جائے۔ ان میں مشہور صحافیوں اور یوٹیوبرز عمران ریاض خان، مطیع اللہ جان، اسد طور، حبیب اکرم، معید پیرزادہ اور سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کا یوٹیوب چینل بھی شامل ہے۔ آخر ان چینل سے ایسا کیا کانٹینٹ نشر کیا جا رہا تھا جس پر حکومت نے انہیں بند کرنے کی درخواست کی، اور ان صحافیوں اور یوٹیوبرز نے اس پر کیا موقف اختیار کیا؟ یہ سب ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ لیکن پہلے حکومت کے الزامات پر بات ہو جائے۔ سائبر کرائم ایجنسی کا کہنا تھا کہ ان یوٹیوب چینل سے ایسا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جو ریاست مخالف ہے، اور اس سے ملک کے اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس طرح کے پروپیگنڈے سے عوام میں خوف، بے چینی اور ملک میں بدامنی پھیل سکتی ہے۔ ان چینلز کے ذریعے ریاستی اداروں اور ان کے افسران کے خلاف ہتک آمیز مواد پھیلایا جا رہا ہے، اور یہ چینلز جھوٹی من گڑت خبریں پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، اور ان چینلز کے ذریعے عوام اور مسلح افواج کے اہلکاروں کو اکسایا جا رہا ہے، اور ایسا کر کے ملک میں نفرت کی فضا پیدا کی جا رہی ہے۔ ان یوٹیوب چینلز میں صحافیوں اور تجزیہ کاروں کے علاوہ کئی بڑے یوٹیوبرز بھی شامل ہیں۔ اس میں مطیع اللہ جان، اسد طور، عمران ریاض خان، آفتاب اقبال، معید پیرزادہ، عبدالقادر، وجاہت سعید خان، صدیق جان، اوریہ مقبول جان، آرزو کاظمی، حبیب اکرم، حیدر مہدی، صابر شاکر، احمد نورانی، مختوم شہاب الدین، شایان علی اور دیگر کئی نام شامل ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا آفیشل یوٹیوب چینل بھی اسی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ ان میں سے بعض پاکستان سے اور بعض بیرون ملک سے آپریٹ ہوتے ہیں، اور ان چینلز میں سے بہت سے چینلز دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ حکومت کے الزامات ٹھیک بھی ہیں۔ لیکن ایک مہذب معاشرے میں یہ فیصلہ حکومت نے یا مجھے اور آپ کو نہیں کرنا ہوتا، بلکہ یہ فیصلہ کسی پر بھی عائد الزامات کی روشنی میں عدالت ہی کرتی ہے، جہاں الزام کا سامنا کرنے والے کو صفائی کا موقع بھی دیا جاتا ہے۔ آئین پاکستان کی شق 10A شہری حقوق اور فرائض سے متعلق ہے، اور اسی شق کے تحت ہر شہری کو اپنے اوپر لگائے گئے الزامات پر منصفانہ عدالتی کارروائی کا مکمل حق حاصل ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان صحافیوں اور کانٹینٹ کریٹرز کو کوئی نوٹس ملا اور نہ ہی کوئی وارننگ، بلکہ انہیں یہ بتانے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی گئی کہ آخر ان کی کون سی ویڈیو کو حکومت قابل گرفت سمجھتی ہے، جس سے لوگوں میں انتشار کی کیفیت پیدا ہوئی۔ ان یوٹیوبرز میں سے بعض صحافیوں نے بتایا کہ حکومت تو کیا، عدالت نے بھی انہیں بغیر سنے اور بغیر کسی نوٹس کے پابندی عائد کرنے کی حکومتی درخواست منظور بھی کر لی اور حکم جاری کر دیا گیا۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ حکومت یہ عدالتی حکم یوٹیوب انتظامیہ کو بھیجے گی اور کہے گی کہ ملک کی ایک عدالت نے ان یوٹیوب چینلز پر پابندی کا حکم دیا ہے، اس لیے یوٹیوب انتظامیہ ان چینلز کو پاکستان میں بند کر دے۔ صحافی تنظیمیں اور ڈیجیٹل رائٹس پر کام کرنے والی کئی تنظیمیں اس فیصلے پر سوالات اٹھا رہی ہیں۔ ڈیجیٹل رائٹس کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے اسلام آباد کی عدالت کے اس فیصلے کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا ہے کہ ایسے مبہم الزامات کے تحت پابندی کا فیصلہ غلط ہے۔ الزامات کی جانچ پڑتال کی گئی اور نہ ہی ملزمان کو صفائی کا موقع دیا گیا۔ یوٹیوب چینلز پر پابندی اظہار آزادی اور معلومات تک رسائی کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ چینلز بند کرنا قابل مذمت ہے، کیونکہ یہ کئی صحافیوں اور تجزیہ کاروں کے لیے آزادی اظہار رائے کا ذریعہ ہونے کے ساتھ روزگار کا بھی ذریعہ ہے، جبکہ ان سنگین الزامات پر صفائی کا موقع دیے بغیر چینلز بند کی کوشش کرنا بھی قابل مذمت ہے۔ صحافتی تنظیموں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جاننا ہر شہری کا بنیادی حق ہے، اور لوگوں کو ہر معاملے پر اپنی رائے رکھنے کا بھی بنیادی حق ہے، اور یہی پاکستان کے آئین میں، یعنی اس ملک کے سب سے بڑے قانون میں بھی درج ہے۔ لیکن ان تنظیموں کے مطابق حکومت کی جانب سے گزشتہ کئی سالوں سے ایسی قانون سازی اور ایسے اقدامات دیکھنے میں آ رہے ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ ملک میں آزادی اظہار کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، اور ریاستی پالیسیوں سے اختلاف کی گنجائش مکمل طور پر ختم کی جا رہی ہے۔ اس بارے میں کئی بین الاقوامی اور قومی اداروں کی رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ حکومتی پالیسیاں ملک میں جمہوریت کی بنیادوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے، اور اسٹیٹ سخت سوالات کو برداشت کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ سخت رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے اداروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس طرح کے چیلنجز
ملک میں ہر قسم کی آزادی کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں، جس سے شہریوں کو معلومات تک رسائی بھی محدود کی جا رہی ہے۔ صحافیوں کا کہنا ہے کہ اختلاف رائے کو ختم کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ پہلے نیوز ٹیلی ویژن چینلز پر دباؤ بڑھا کر انہیں کنٹرول کیا گیا، جس سے صورتحال کی یک طرفہ عکاسی میڈیا کی ساکھ کو بری طرح متاثر کر چکی ہے۔ اور اب حکومت کی نظر کافی عرصے سے سوشل میڈیا پر ہے، جس پر مختلف قسم کی قانونی پابندیوں کی آڑ میں صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ الزام یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف نوٹسز جاری کر کے، مقدمات قائم کر کے اس طرح کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے کہ انہیں ڈرا دھمکا کر مطلوبہ مقاصد حاصل کیے جا سکے۔ لیکن ان الزامات پر حکومت کی جانب سے اب تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، اور حکومت کا موقف یہ رہا ہے کہ وہ آزادی اظہار رائے کا احترام کرتی ہے اور ایسے اس کے کوئی ارادے نہیں۔ لیکن آپ ایک بات تو جانتے ہیں، وہ یہ کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ فیصلہ آپ خود کریں کہ کیا یہ عدالتی حکم درست ہے یا صحافیوں اور یوٹیوبرز کا موقف۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا اور ہمارے چینل 8 ڈیجیٹل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن ضرور کلک کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن موصول ہوتے رہیں۔